تقسیم ہند کے وقت 14 اگست 1947 کو جب یہ فیڈریشن آف پاکستان مرز وجود میں آئی تو تب یہ 4 قوموں کی فیڈریشن نہیں تھی۔ 1947 میں پاکستان کے اندر فیڈریشن آف پاکستان کے اندر 13 آزاد قومیں تھیں جو اپنی الگ پہچان اور اپنا الگ اقتدار اعلیٰ بھی رکھتی تھیں۔ یونائٹڈ پاکستان نظریہ نیشنل ڈیموکریسی کی روح سے یہ حل تجویز کرتی ہے کہ قومیتوں کو ان کی شناخت اور ان کی اقتدار اعلیٰ کے اوپر ان کا حق تسلیم کیے جانے کے لیے ایک مضبوط فیڈریشن کا تشکیل دیا جانا ضروری ہے۔ قومیتوں کے مسائل اور فیڈریشن آف پاکستان۔ برطانوی سامراج کے ظلم اور جبر کے خلاف برصغیر پاک و ہند کی اقوام کی آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کی ایک لازوال داستان تاریخ کی کتابوں کے اندر درج ہے، لیکن پھر بھی کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جو آج بھی تشنہ ہیں، جن پر بات کیا جانا آج بھی ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک موضوع شمال مغربی ہند، موجودہ پاکستان اور اس میں بسنے والی قومیتوں کو درپیش مسائل اور چیلنجز ہیں۔ قوم، قومیت اور فیڈریشن کے اندر کیا فرق ہے؟ افراد کا وہ مجموعہ جو کسی ایک خاص علاقے کے اندر رہائش پذیر ہو، جن کا اپنا ایک کلچر ہو، اپنی ایک زبان ہو اور اس سے بھی بڑھ کے ان کے پاس اپنا اقتدار اعلیٰ ہو۔ افراد کا ایسا مجموعہ قوم کہلاتا ہے۔ اس تعریف کی روح سے پاکستان کے اندر 4 مستقل قومیں آباد ہیں، جن میں بلوچی، پختون، پنجابی اور سندھی قوم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عارضی طور کے اوپر پاکستان کے ساتھ ملکہ ریاست جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ایک الگ آزاد قوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قومیں جب مل کے مشترکہ طور کے اوپر اپنا اقتدار اعلیٰ کسی ایک ادارے، کسی ایک سطح کے اوپر جا کر ایکسرسائز کرتی ہیں تو وہ قوم سے قومیت کے درجے کے اوپر آ جاتی ہیں، جیسے بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور کشمیر میں ان کے اوپر مشترکہ طور کے اوپر اقتدار اعلیٰ فیڈریشن آف پاکستان میں جب ایکسرسائز کیا جانا لگے گا تو فیڈریشن آف پاکستان کے اندر بسنے والی یہ قومیں قومیت میں ڈھل جائیں گی۔ آج فیڈریشن آف پاکستان ان 4 مستقل قوموں کی اور ایک عارضی طور کے اوپر پاکستان کے ساتھ ملکہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی قوموں کے اوپر ایک فیڈریشن ہے۔ اسی طرح سے مختلف قومیتوں کے اندر، مختلف قوموں کے اندر تہذیبی گروہ بھی موجود ہیں، یعنی افراد کا وہ مجموعہ کہ جن کے پاس اپنی زبان اور ثقافت تو موجود ہے لیکن ان کا جغرافیہ ڈیفائن نہیں ہے اور ان کے پاس اپنا اقتدار اعلیٰ نہیں ہے۔ اسی جیسے ہزارہ کمیونٹی ہے، اور اسی طرح سے شمالی پنجاب کے اندر جو پوٹھوہار کا علاقہ ہے، ان کی اپنی زبان اور اپنا کلچر، اپنی تاریخ تو موجود ہے لیکن ان کا جغرافیہ ویل ڈیفائن بھی نہیں ہے اور ان کے پاس اپنا الگ سے اقتدار اعلیٰ بھی نہیں ہے۔ اس تعریف کی روح سے وہ تہذیبی گروہ کہلاتے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت 14 اگست 1947 کو جب یہ فیڈریشن آف پاکستان مرز وجود میں آئی تو تب یہ 4 قوموں کی فیڈریشن نہیں تھی۔ 1947 میں پاکستان کے اندر فیڈریشن آف پاکستان کے اندر 13 آزاد قومیں تھیں جو اپنی الگ پہچان اور اپنا الگ اقتدار اعلیٰ بھی رکھتی تھیں۔ کچھ کی عمر 10 سے 5 سال، کچھ کی عمر 2 سے 3 سال تک کی رہی ہے۔ 1955 میں 1 یونٹ کے قیام کے ساتھ ان تمام قوموں کی پہچان اور ان کا اقتدار اعلیٰ ایک پاکستان کی فیڈریشن کے اندر ضم کر کے پاکستان کو ایک قوم بنا دیا گیا، اور اس کی وضاحت کرنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لحاظ حد ضروری تھا کہ پاکستان کو یکجہتی کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کو ایک قوم بنا دیا جائے۔ یہ وہ سب سے بنیادی غلطی تھی کہ جس سے پاکستان کی قومیتوں کے، پاکستان کی قوموں کے حقوق پامال ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے ان قوموں کی پہچان ختم کر دی گئی اور ان سے پیدا ہونے والی محرومیوں کے نتیجے نے 1971 کے سقوط ڈھاکہ کے واقعے کو جنم دیا۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد پاکستان کی قوموں کے لیے نئے مسائل کھڑے ہونا شروع ہوئے، جن میں سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ قومیتوں کے ان کی شناخت کو ختم کیا جانا تھا۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک قومیتوں کو اسی طرح کے بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ ایک ان کی شناخت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف ان کے اقتدار اعلیٰ کو چھین لینے کا مسئلہ ہے۔ آج مختلف قومیتیں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو غیر یقینی کی کیفیت میں عدم تحفظ کا شکار محسوس کر رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں کا اپنا اقتدار اعلیٰ پامال کیا جا چکا ہے۔ ان قوموں کے حقوق اور ان قوموں میں پیدا ہونے والے وسائل کے اوپر ان کا مقدم حق تسلیم کیے جانے سے انکار کیا گیا ہے۔ یہ فیڈریشن آف پاکستان میں کی جانے والی وہ غلطیاں ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایک بطور فیڈریشن ایک کمزور ادارہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ یوں تو 18ویں آئینی ترمیم میں ان قومیتوں کو ان کے حقوق دینے کی بات بھی کی گئی اور ان کے حقوق کے تعین بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں NFC ایوارڈ وجود میں آیا۔ ان قومیتوں کے اندر پیدا ہونے والے وسائل کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی بار ان کا اپنا حق تسلیم کیا گیا، لیکن کچھ مسائل آج بھی ایسے ہیں کہ جن کو حل کیا جانا اس فیڈریشن کے اندر اس کو مضبوط بنانے کے لیے از حد ضروری ہے۔
کہ جس میں سب سے پہلے ان قومیتوں کے اوپر، ان کے اقتدار اعلیٰ کے اوپر ان قوموں کا اپنا حق تسلیم کیا جانا ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز کہ جہاں تک آئین میں یہ بات کر تو دی گئی ہے کہ ان قوموں میں پیدا ہونے والے وسائل کے اوپر پہلا حق ان قوموں کا اپنا ہے، لیکن اس کو عملی طور کے اوپر اس کے اوپر ایک باقاعدہ سے اسٹرکچر تشکیل دینے کی بھی ضروری ہے، جو ابھی تک عملی طور کے اوپر پاسبل نہیں ہو پایا۔ 18ویں آئینی ترمیم کسی حد تک قوموں کو محرومی سے نکالنے کی ایک کوشش تو موجود ہے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر کچھ طاقتیں جو عالمی بالادستی، عالمی سامراجی بالادستی کی چھتری تلے رہتے ہوئے اس 18ویں آئینی ترمیم کے درپے ہیں اور اسے حد المقدور کوشش کر کے ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں، NFC ایوارڈ کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں، تاکہ قومیتوں کو اسی مایوسی کے گھڑے میں پہلے دھکیل دیا جائے جہاں وہ 1955 کے بعد سے مسلسل گرتی چلی آ رہی تھی۔ یہ وہ مسائل ہیں جو اس وقت ہماری قومیتوں کے درپیش ہیں، اور ان قومیتوں کے اندر پیدا ہونے والی یہ محرومیاں مختلف تحریکوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو فیڈریشن آف پاکستان کو دن بدن کمزور کرتی جا رہی ہیں۔ اگر پاکستان کو ایک مضبوط فیڈریشن بننا ہے تو فیڈریشن آف پاکستان کو کچھ بنیادی ایسے اقدامات کرنے ضروری ہوں گے جو بطور سیاسی اور انقلابی جماعت ہمارے پلیٹ فارم سے پہلے بھی بیان کیے جاتے رہے۔ یونائٹڈ پاکستان امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فکر و فلسفہ اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی تعلیمات اور تشریعات اور تعبیرات کی روشنی میں نظریہ نیشنل ڈیموکریسی کی تعریف کی روح سے یہ سمجھتی ہے کہ فیڈریشن کو تشکیل دینے کے لیے جو سب سے پہلا اصول مختلف قوموں کے درمیان برابری قائم کرنے کے لیے رائج کیا جانا ضروری ہے کہ وہ قوموں کو فیڈریشن کے اندر جانے کے لیے رضاکارانہ اور برابری کا حق دیا جائے، یعنی قوموں کو یہ حق موجود ہو کہ وہ اپنے وسائل کے اوپر اپنا مقدم حق بھی تسلیم کروا سکیں اور اپنی پہچان کو شامل رکھتے ہوئے اور اپنی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے وہ فیڈریشن تشکیل دے سکیں۔ اسی کے نتیجے میں ایک بہترین اور ایک مضبوط فیڈریشن تشکیل دی جا سکتی ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر آج تک کیوں نہیں ہو سکی، یا کیا ابھی کے حالات میں یہ پاسبل ہے کہ وہ ایسی ایک مضبوط فیڈریشن ہماری قوم میں تشکیل دے سکے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یونائٹڈ پاکستان کے اس موقف کو بھی سمجھا جانا ضروری ہے۔ یونائٹڈ پاکستان بطور سیاسی انقلابی جماعت یہ بات سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر قومیتوں کے درپیش مسائل ہوں، پاکستان اپنی فیڈریشن کے اندر غربت کا مسئلہ ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، یا دیگر اور بے شمار اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان سب مسائل کی جو ماں ہے وہ سرمایہ داری نظام ہے، اور اس سرمایہ داری نظام کے اوپر عالمی سامراجی بالادستی کی چھاپ موجود ہے۔ عالمی سامراجی بالادستی کے ہوتے ہوئے اور اس فیڈریشن کے اندر مختلف قوموں کے موجودگی میں یا سرمایہ داری نظام کے ہوتے ہوئے قومیتوں کے مسائل کا حل ہو جانا اب اس چیز ہے۔ قومیتوں کا ان کے حقوق کے اوپر مقدم حق تسلیم کیے جانا اور ان کی پہچان دلوانے کی جہاں تک بات ہے تو ان قومیتوں میں، ان قوموں میں بسنے والے نوجوان کو اس بات کی طرف سب سے پہلے آنا ہوگا کہ ان کے حقوق اور ان کی شناخت کو پامال کرنے کے پیچھے جو سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے سرمایہ داری نظام اور اس کے اوپر عالمی سامراجی بالادستی کی جو چھاپ موجود ہے، سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی طرف آنا ہوگا۔ یونائٹڈ پاکستان فیڈریشن آف پاکستان میں بسنے والی تمام قوموں کے نوجوانوں کے سامنے یہ اپنی اپیل اور اپنی یہ دعوت رکھتی ہے کہ وہ قومیتوں کے حقوق کے پامالی کے پیچھے جو بنیادی مسئلہ سرمایہ داری نظام ہے اس کے خلاف انقلاب کے لیے وہ ایک بطور سیاسی انقلابی جماعت یونائٹڈ پاکستان کا حصہ بنے، اور یونائٹڈ پاکستان نظریہ نیشنل ڈیموکریسی کی روح سے یہ حل تجویز کرتی ہے کہ قومیتوں کو ان کی شناخت اور ان کی اقتدار اعلیٰ کے اوپر ان کا حق تسلیم کیے جانے کے لیے ایک مضبوط فیڈریشن کا تشکیل دیا جانا ضروری ہے، اور عالمی سامراجی بالادستی کے ہوتے ہوئے پاکستان کبھی بھی ایک مضبوط فیڈریشن نہیں بن سکتا، کیونکہ ایک مضبوط پاکستان، ایک مضبوط فیڈریشن تمام قومیتوں کو مضبوط بناتا ہے، اور ایک مضبوط فیڈریشن مضبوط قومیتوں کے ہوتے ہوئے اس خطے کے اندر امریکی سامراج کی بالادستی کے لیے خطرہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ اس سے کبھی بھی عالمی سامراجی طاقتیں یہ نہیں چاہیں گی کہ پاکستان ایک مضبوط فیڈریشن ہو، اور یہی چیلنج اس وقت ہماری قوم کو، ہماری اس فیڈریشن کو درپیش ہے۔ تو تمام قومیتوں کے، تمام قوم کے نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بنیں، یونائٹڈ پاکستان کے پروگرام کو سمجھیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یونائٹڈ پاکستان اپنے اس انقلاب کے پروگرام کو عملی جامہ پہنائے گی۔